میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی سے فرمایا، اے علی جانتے ہو ابو بکر کا مقام کیا ہے میرے نزدیک؟ تو میرے آقا مولا علی نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، اے علی میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ کے یہاں میرا مقام ہے۔ ابھی یہ اندازہ لگائیں آپ، میں اس پر تھوڑی گفتگو یہ کرنا چاہوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو میرا مقام اللہ کے یہاں ہے۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، مجھے میرے رب کے علاوہ کسی نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ اب حضور کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے کہ حضور کو اللہ ہی پہچانتا ہے، اللہ کے علاوہ صحیح معنوں میں کسی نے نہیں پہچانا۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمارا ایمان کہتا ہے، حضور نے فرمایا، اے علی میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ کے یہاں میرا مقام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا اور میرے ابو بکر کو میرے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ مجھے اگر کسی نے پہچانا ہے تو میرے رب نے پہچانا ہے، اور میرے ابو بکر کو اگر کسی نے پہچانا ہے تو مجھ محمد عربی نے پہچانا ہے۔ تو فرمایا، علی میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ کے یہاں میرا مقام ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں، معراج کی رات جس آسمان سے میں گزرا، میں نے اپنے نام کے ساتھ اپنے بعد ابو بکر کا نام لکھا ہوا پایا۔ پھر فرمایا، میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا مگر ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا ایک حدیث میں، ابو بکر تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ پھر ایک حدیث پاک میں فرمایا صحابہ کرام سے، اے صحابہ ابو بکر پر کسی کو فضیلت مت دو کیونکہ وہ دنیا اور آخرت میں تم سب سے افضل ہے، لہذا ابو بکر پر کسی کو فضیلت نہ دو۔ اس کے بعد فرمایا میرے آقا نے، میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں، سب سے زیادہ مہربان میری امت پر ابو بکر ہیں۔ اور پھر فرمایا، اے ابو بکر قیامت کے دن اللہ مخلوق پر عام تجلی فرمائے گا، جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں اللہ سب پر عام تجلی فرمائے گا، لیکن اے میرے ابو بکر اللہ تم پر خاص تجلی فرمائے گا۔ یہی وہ احسان کا بدلہ ہے جو قیامت کے دن اللہ ابو بکر کو، محدثین نے فرمایا کہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ قیامت میں ابو بکر کا بدلہ دے گا، مطلب کیا ہے؟ تو محدثین علماء نے فرمایا اللہ تعالی سارے جنتیوں کو ایک ساتھ اپنا دیدار عطا کرے گا اور ابو بکر کو تنہا اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ یہ ہے وہ اس احسان کا بدلہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر قیامت کے دن اللہ مخلوق پر عام تجلی فرمائے گا اور تم پر اللہ خاص تجلی فرمائے گا۔ یہی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نماز میں حضور کی تعظیم کے اندر پیچھے آ رہے ہیں اور فرماتے ہیں میری جرأت کیسے ہو سکتی ہے کہ میں آگے کھڑا رہوں، لیکن جب حکم مصطفیٰ آ جائے تو حکم ادب سے اوپر ہوتا ہے، اگر حکم آ جائے تو ادب یہی ہے کہ حکم مانا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضور کی ظاہری زندگی میں 17 نمازوں کی امامت صدیق اکبر نے فرمائی ہے۔ کئی نمازیں حضور علیہ السلام نے خود صدیق اکبر کے پیچھے ادا کی ہیں، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کی آخری نماز پیر شریف کے دن نماز فجر جو ہے وہ صدیق اکبر کے پیچھے ادا فرمائی ہے۔ زندگی کی آخری نماز میرے آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کے پیچھے ادا فرمائی۔ سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز پڑھنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہری زندگی کے یعنی اپنی زندگی کے 47 سال، ٹوٹل عمر شریف میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 63 سال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر سے مطابقت رکھتے ہوئے حضور کی عمر شریف بھی 63 سال، صدیق اکبر کی عمر شریف بھی 63 سال ہے۔ 63 سال میں سے 47 سال صدیق اکبر نے حضور کے ساتھ گزارے ہیں۔ اس نبی کا ایک لمحہ اگر کسی کو مل جائے دنیا آخرت سنور جائے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ جس نے 47 سال گزارے ہوں گے اس کی دنیا کتنی چمک رہی ہوگی اور آخرت کتنی چمک رہی ہوگی۔ 47 سال گزارے اور کیا شان ہے، 1,24,000 صحابہ یا 1,30,000 صحابہ میں یہ شان کسی کو حاصل نہیں۔ خود صحابی، آپ کے والد بھی صحابی،
بیٹے صحابی, بیٹیاں صحابیاں, پوتے صحابی, نواسے صحابی, یہ اعزاز آپ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے. چار نسلیں جس کی صحابی ہوئی ہوں, باپ صحابی, خود صحابی, بیٹا صحابی, پھر پوتا بھی صحابی, آپ کی ماں بھی صحابی, والدہ بھی صحابیہ, آپ کی بیٹی, تو پھر سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, وہ صرف صحابیہ نہیں, سارے مومنوں کی ماں ہیں وہ. پھر آپ کی دوسری بیٹی, ان سے اولادیں پیدا ہوئی, نواسے, وہ بھی صحابی رضی اللہ تعالی عنہم. تو ماں بھی صحابی, خود بھی صحابی, بیٹی بھی صحابیہ اور نواسا بھی صحابی. اور اگر باپ کے حساب سے دیکھا جائے تو باپ صحابی, خود صحابی, بیٹا صحابی, پوتا صحابی. چار نسلیں جس کی صحابی ہوئی ہوں, یہ اعزاز صرف اور صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. چار نسلیں, کسی کی ایک نسل اگر صحابی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آگے آنے والی نسلوں تک کے اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے. صدیق اکبر کی تو چار نسلیں صحابیہ ہوئی ہیں. سب سے پہلے مسجد الحرام شریف میں جس نے خطبہ دیا, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ عطا فرمایا. اور ایک روایت پیش کرتا ہوں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے بیٹے ہیں, یہ فرماتے ہیں جس دن ابو بکر پیدا ہوئے, دنیا میں تشریف لے کر کے آئے, اللہ تعالی نے جنت عدن سے فرمایا. ایک جنت ہے جس کو جنت عدن کہا جاتا ہے. جس دن ابو بکر پیدا ہوئے, اللہ نے جنت عدن سے اللہ نے فرمایا, اے جنت عدن, مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم, تجھ میں صرف انہی کو داخل کروں گا جو اس پیدا ہونے والے سے محبت رکھے گا. تو جنت عدن میں وہی جائے گا جو ابو بکر سے محبت رکھے گا. اسی لیے مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں, سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے, سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے, ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق. سارے اصحاب حضور کے امت کے لیے تارے ہیں, لیکن ان تاروں میں جو سب سے چمکتا ہوا ستارہ ہے, اسی ستارے کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے.